اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فأت به ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ۔ سورۃ الشعراء آیا 31۔ قال فأت به، فرعون نے کہا تو اسے لے آؤ۔ فرعون لاجواب ہو کر کہنے لگا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دکھاؤ مجھ سے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی، پھر تو اچانک وہ واضح اژدہا تھا۔ سورۃ الشعراء آیا 32۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پھر تو اچانک وہ واضح اژدہا تھا۔ عصا سے نر سانپ بن گیا جو سب پر ظاہر تھا، یعنی اس میں کوئی شک نہ تھا۔ عصا سے بننے والے سانپ کے لیے قرآن کریم میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک مقام پر اسے حیہ فرمایا، حیتا کے لفظ سانپ کے لیے اس میں جنس ہے، اور ہر قسم کے سانپ کے لیے نیز نر و مادہ کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر جان کا لفظ آیا جس کے معنی ہے پتلا، سبک رفتار اور پھرتیلا سانپ، اور یہاں ثعبان کا لفظ آیا ہے۔ یہ لفظ بڑے سانپوں اور اژدہا کے لیے آتا ہے۔ اب اس کی تطبیق یا تو اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو پہلے پتلا اور پھر پھرتیلا سانپ بنا، بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گیا، اور یا اس طرح کے عصا نے شکل تو اژدہا کی اختیار کر لی ہو مگر اس میں پھرتیلی پتے سانپ جیسی ہو۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ سورۃ الشعراء آیا 33۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ وہ ہاتھ بہت زیادہ روشن چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا، اس میں کوئی نقص نہ تھا۔ دوسرے مقام پر بیضاء من غیر سوء فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ برص کے مریض کی طرح سفید نہ تھا بلکہ کسی بیماری کے بغیر اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے۔ سورۃ شعراء آیا 34۔ قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں جھٹلا دیا اور اپنے سرداروں سے ملمہ سازی کرتے ہوئے کہا ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے کہ یہ شخص جادو سے لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تاکہ ملک میں اس کے ماننے والوں کی کثرت ہو جائے۔ فرعون کو معجزات دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق کرنی چاہیے تھی اور ان پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اس نے معجزے دیکھ کر دشمنی اور جھٹلانے کا راستہ اختیار کیا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، اور ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو۔ سورۃ الشعراء آیا 35۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ فرعون نے اپنے سرداروں کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ موسیٰ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنی زمین سے نکال کر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ فرعون نے کہا یہ بتائیں ان لوگوں کا کیا کروں، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرعون کی ان دونوں باتوں میں کھلا تضاد ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے درباریوں اور عام لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہی، کیونکہ جادوگر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور ملک مصر میں بڑی تعداد میں موجود تھے، مگر کسی جادوگر میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جادو کے زور سے کوئی ملک تو بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی سی بستی ہی فتح کر کے دکھا دے۔ اور دوسری بات فی الواقع حقیقت کے قریب تھی جو بے ساختہ فرعون کے منہ سے نکل گئی۔ اسے فی الواقع یہ محسوس ہونے لگا یہ شخص واقعی اللہ رب العالمین کا رسول ہے۔ اگر میں نے اس کی دعوت کو جھٹلا دیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آئیں گے اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، مگر یہ بات وہ اپنے درباریوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔
امر کا لفظ مشورہ دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ امر امری کا معنی ہوگا، امرتان امری کا معنی ہوگا میں نے اپنے متعلق اسے مشورہ کیا۔ چنانچہ اسی بدحواسی کے عالم میں فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا اس صورتحال میں اب کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔